بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع دور جدید کے کچھ معاملات کے حوالے سے ہے، اور وہ ہے نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے۔ نیو ورلڈ تھیوری کیا ہے، نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے، اور اس کے کیا محرکات ہیں، اور کیا اس کے اثرات ہیں، اور کیا اس کے نتائج ہیں۔ سہ جہتی ہماری گفتگو انتہائی اختصار کے ساتھ ہوگی، کیونکہ موضوع اگر آپ دیکھیں تو بڑے طویل ہوتے ہیں، اس میں ہم چند اہم چیزوں کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ یہ ایک گلوبلسٹ ایجنڈا ہے جو گلوبل ٹوٹیلیٹیرین ورلڈ گورنمنٹ کو قائم کرنا یا اس کے قیام کو ممکن بنانے کے حوالے سے بنایا گیا۔ اگر آپ ایک کتاب میں بتاؤں مل جائے تو ضرور پڑھیں۔ ایک کتاب ہے بیسل سے بغداد، یہ بھی نہیں تو انگریزی کی ایک کتاب ہے دا پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف زائن۔ یہودیوں کا جو ایجنڈا ہے، اس میں ان کی دو بنیادی تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ ایجنڈا کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا، ایک گلوبلسٹ ایجنڈا ہے، ایک عالمی طور پر ایک ایسی ٹوٹیلیٹیرین ورلڈ گورنمنٹ کا قیام کہ جس سے معیشت، معاشرت اور جتنی پاور ہیں وہ ان کے ہاتھ میں آ جائیں۔ یعنی جتنی ریسورسز ایک ریاست کے حوالے سے یا دنیا میں جتنی بھی ممالک کے پاس جو وسائل ہیں، ان سب پر ان کا اتھارٹیرین کنٹرول، ایک اتھارٹی حاصل ہو جائے ان کو، اور اس کے بعد یہ ایک ایسی حکومت کو قائم کریں جس کے لیے یہ تمام پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس میں ان کی دو بنیادی تنظیمیں بہت پیش ہیں، ایک ہے فری میسنری اور دوسری ہے الومناٹی۔ ان دونوں کے جوائنٹ وینچر سے اب یہ فری میسنری کا کام کیا ہے؟ پہلی چیز اس کی یہ ہے کہ دنیا میں سیکولرزم کو پروموٹ کرنا، یعنی لا مذہبی اپروچ اس کو بڑھانا، اور ہر مذہب کے ماننے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، اس میں کوئی تخصیص صرف اسلام کی نہیں، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی مذہب کو مانے، ان کے مذہب میں تشکیک کو پیدا کرنا، ڈاؤٹس پیدا کرنا، جس بنیاد پہ ان کے بلیفز ہیں ان بنیادوں کو ہلا دینا، یعنی سیکولرزم، لبرلزم، آزادی کے نام پر، جس کو اقبال نے کہا نا کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ یعنی لبرلزم کہ آپ آزاد ہیں ہر طریقے سے، ہر بندش سے، ہر اخلاقی بندشوں سے اور مذہبی بندشوں سے آپ کو آزاد ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے چاہو جیو کا جو ایک فلسفہ اور ایک سلوگن ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کو ہوا دی گئی اور پروموٹ کیا گیا۔ مسلمان جیسے چاہو جیو کے فلسفے پر زندگی نہیں گزارتا، وہ اللہ اور اس کا رسول جیسے چاہے ویسے زندگی گزارتا ہے۔ اس کا ایجنڈا وہ ہوتا ہے جیسے چاہو جیو کا فلسفہ لبرلزم کا ہے، سیکولرزم کا ہے، فری تھاٹس، فکر کی آزادی دیتے ہیں آپ، ہر چیز پہ تنقید، ہر چیز کو آپ تشکیک اس میں پیدا کر دیں، ہر چیز میں آپ شک، ڈاؤٹس کو پیدا کر دیں۔ اور یاد رکھیں شک وہ کھڑکی ہے دماغ کی کہ جس کھڑکی سے شک دل و دماغ میں داخل ہوتا ہے، محبت اور بھروسہ اسی کھڑکی سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو فری میسنری جتنی بھی باڈیز کام کر رہی ہیں، ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے، اب وہ پاور پالیٹکس کریں یا پالیٹکس کے حوالے سے لوگوں میں اس سوچ کو ترویج دیں، لبرلزم کو، سیکولرزم کو، اور اخلاق باختہ طریقہ کار اس کو
بنیادی وجہ کیا ہے؟ نظریات پر حملہ. ان کے نظریات کو آپ جو ہے وہ ختم کر دیں. تو فری میسن اس پر بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتی ہے، بڑے بڑے ادارے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے میری نظر سے گزری، اور اس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا الیہود والہنود ولو کانوا ب70 بطنا. ہندو سے اور یہودی سے بچو، اگرچہ وہ 70 پردوں میں ہی کیوں نہ ہو. 70 پردوں سے مراد یہ فری میسنری کہ یہ ڈائریکٹ سامنے نہیں ہوتے. ان کے سامنے ان کی معاشی پالیسیز میں کمپنیز ہوتی ہیں، کارخانے ہوتے ہیں، انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں، پولیٹیکل باڈیز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوشل باڈیز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں ایجوکیشنل باڈیز ہوتی ہیں. وہ کئی لیئرس میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، اس میں آپ اکثر و بیشتر یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں اسکول میں ایسا لٹریچر پڑھایا جا رہا ہے، یہ کتاب میں یہ چیز قابل اعتراض جو ہمارے دین اسلام اور اخلاقیات سے میل نہیں کھاتی، ان چیزوں کو پڑھایا جا رہا ہے. کیا ہے یہ؟ ایسے فنکشنز، ایسے ناچ گانے، فری تھاٹ، سیکولرزم، یہ چیزوں کو پروموٹ کرنا، یہ اتنی لیئرس میں ہوتے ہیں کہ بعض اوقات نظر نہیں آ رہے ہوتے سامنے کہ یہ وہ ہیں. یہ 10-15 لیئر کے بعد پیچھے جو کون کر رہا ہے پتہ چلا فری میسنری کا. تو گلوبل ایجنڈا کیا ہے کہ دنیا سے مذہب کو ختم کرنا، ٹھیک ہے، بالخصوص اسلام کی بیخ کنی کرنا، کہ اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں آپ. ایک چائنیز سویلائزیشنز اور ایک اسلامک سویلائزیشنز یہ کہتے ہیں ہماری لوہے کے چنے ثابت ہوئے ہیں، کہ یہ بہت زیادہ اپنے اس میں فنڈامنٹلسٹ قسم کے لوگ ہیں، اپنے عقائد سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو کسی طرح فری میسنری کا کام ہے کہ ایسے اداروں کی تشکیل، ایسی دولت کی تقسیم، ایسی تعلیم کے اداروں کا قیام جس میں اسکول، کالج، یونیورسٹیز اور دیگر ایسے جو سوشل اسٹرکچر میں ایسے ادارے بنانا کہ جن کا بیسک کام ہو سیکولرزم کو پروموٹ کرنا، مٹیریلسٹک اپروچ کو ایسے پروموٹ کرنا کہ وہ دین سے ہٹ جائے، اس میں تشکیک پیدا کر دینا دین و مذہب اور ان کے قائد کے حوالے سے. دوسری باڈی ہے ایلومیناٹی کی. یہ بھی ایک سیکرٹ ایجنسی ہے، اس کو بہت سے اس پہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، بٹ ریئلی اٹ ایگزسٹس. اور ان کا کام بھی کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ ایلومیناٹی کے اور اس دو تنظیموں کے انڈر مور دین 100 ان کے جو ہے وہ ادارے قائم ہیں. یعنی حیت کے اعتبار سے 10 ان کے، فکری طور پہ، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشرتی طور پہ، تعلیمی طور پہ. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایجوکیشنل ادارے ہیں، پولیٹیکل ادارے ہیں، اس کے بعد اکنامیکل ادارے ہیں. تو یہ حیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں نا تو ان کے 10 ادارے یا 10 شاخیں ہیں ان کی جو ڈفرینٹ اسفیئرس میں کام کر رہی ہیں. اور یہ کیا ہے ان کا گلوبل ایجنڈا؟ یہ کہ ایک ایسی عالمی حکومت کا قیام جس کو آپ تو گریٹر اسرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو آج کل بہت ورڈ جو ہے کامن ہے. تو وہ یہ گلوبلسٹ ایجنڈا ہے کہ ٹوٹیلیٹیرین ورلڈ گورنمنٹ جس میں سارے وسائل پر ہمارا قبضہ ہو اور ایک ایسی حکومت قائم ہو جائے. یعنی تھرڈ ٹیمپل آف ڈیوڈ، تھرون آف ڈیوڈ کو رکھ کے ایک سلطنت داؤدی کا قیام، یہ ان کا بنیادی وہ ہے. تو حیت کے اور آپ اس کے اعتبار سے دیکھیں، فکری اعتبار سے تو 4 ہیں. یعنی اس میں پازیٹیو، نیگیٹو، ایکٹیو اینڈ پیسیو، یعنی ایجابی ہے، منفی ہے، سلبی ہے. یہ 4 ان کی ڈائمنشنس میں کام کر رہے ہیں یہ، رائٹ. اور 100 سے زائد جس میں ان کا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ان کا ادارہ ہے، اس کے بعد ورلڈ بینک ان کا ادارہ ہے، UN ان کا ادارہ ہے، انٹرنیشنل ریڈ کراس ان کا ادارہ ہے، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج ان کا ادارہ ہے. یہ ادارے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ایک ایسی ٹوٹیلیٹیرین گورنمنٹ کے قیام کے لیے یہ ادارے بنائے گئے ہیں جو اس وقت آپ دیکھیں کہ دنیا میں راج کر رہے ہیں، ملکوں کی معیشت پر، ملکوں کی اقدار پر، ان کی سیاست پر، ان کی دولت پر، اور حتیٰ کہ ان کے میڈیا پر. اب یہ ایجابی اور سلبی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ پازیٹیو، نیگیٹو، ایکٹیو اینڈ پیسیو، 4 ڈائمنشنز میں یہ میڈیا بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ یہ میڈیا از اے بگیسٹ ٹول فار دیم، جو ذہن سازی کرتا ہے دنیا میں اسپیشلی نوجوانوں کی. تو ان کا مقصد کیا ہے؟ 100 مور دین 100 میں نے کہا اس میں بڑے جس میں UN جو ہے وہ ان کا ایک ادارہ ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ان کا ادارہ ہے، انٹرنیشنل ریڈ کراس ان کا ادارہ ہے. آج بھی دیکھیں فلسطین میں اگر کسی کو اجازت ہے لے جانے کی تو انٹرنیشنل ریڈ کراس کو اجازت ہے، باقی کسی کو نہ غذا لے جانے کی اجازت ہے، نہ میڈیکیشن لے جانے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ ان کا اپنا ادارہ ہے.
تو ان کے یہ بڑے بڑے ادارے کام کرتے ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج ہے، یہ سارے ادارے مل کر جو ہے وہ ان کا ایجنڈا نیو ورلڈ آرڈر کیا ہے؟ ایک گلوبلسٹ ٹوٹیلیٹیرین ورلڈ گورنمنٹ کا قیام، اور وہ ہے جناب گریٹ اسرائیل، جس کے لیے مسلمانوں کو آپ یوں سمجھیں کہ اسپیشلی مسلمانوں کو اس کا ایندھن بنایا جا رہا ہے، اور تمام ملکوں کی سیاست کو ختم کر کے اور کرنسی کو ختم کر کے ایک ایسی ریاست کا قیام جس میں ساری پاورز ان کے ہاتھ میں ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک اور مسلمانوں کو ایسی سیاکاریوں سے اور ایسے اداروں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔